لاہور سے اتنی دور سے آتے ہیں, ملنے آتے ہیں, کیوں نہیں ہم اگر بلائیں تو ہم آگے نہ جائیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. ابھی میم کیا سمجھتی ہیں آپ افسوس یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں, یہ تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کوئی اخلاقیات بالکل گر چکی ہے. اس حکومت نے آ کے اپنے جس چوری کی مینڈیٹ سے آئی ہے نا, اسے سارے نظام کی اخلاقیات گر چکی ہیں. جھوٹ سارے بولتے ہیں, اس لیے میں کسی کا یقین ہی نہیں آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں, سچ کہہ رہے ہیں, جھوٹ کہہ رہے ہیں. اسے جب تک ہم خود نہیں خان صاحب کو ملیں گے ہمیں تسلی نہیں ہوگی. ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی بیانات آ رہے ہیں آپ کو کسی پہ یقین نہیں ہے. ہاسپٹل لے کے گئے ہیں, بالکل ایسی ہے, لے کے گئے تصدیق ہو چکی ہے. اس کا مطلب بہت چیز سیریس ہے, بالکل. اور یہ ہمیں بہت پریشانی ہے. پروفیسر گوہر نے بھی کہا ہے کہ ڈاکٹرز نے عمران خان صاحب سے کہا کہ اگر آپ کو نہیں لے کے جایا جاتا تو بینائی کھولنے کا خطرہ ہے. تو اب ہمیں کیا خود پتا بھی ایک کیا ڈاکٹر ہیں. نہیں بالکل ہے. دیکھیں یہ جو ریٹنا کی بات کریں کہ مذاق نہیں ہے, اور جو بھی انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا اس کا یہ نہیں کہ واپس جیل بھیج, اس کا فالو اپ ہوتا ہے. بالکل. تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے. یہ تو ہم ٹی وی پہ باتیں سن رہے ہیں نا, ہمیں نہ رپورٹ دے رہے ہیں. ہم نے وہ بھی سپریم کورٹ میں ان کو کہا کہ رپورٹ دے ہمیں, وہ بھی نہیں دے رہے. اس لیے ہمیں نہیں پتہ کیا ہو رہا ہے. جب تک ہم ملیں گے نہیں تب تک ہمیں تسلی نہیں ہوگی. انتہائی درد کی بات ہے یہ کہ بہت تکلیف دہ بات ہے. عمران خان صاحب تکلیف میں نہیں, ان کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کر رہے ہیں نا اس کا ان کو جواب دینا پڑے گا. ان کو یہ جو ہمارے بھائی کے ساتھ کر رہے ہیں اس کا دیکھتے ہیں ہم, ان کا خیال ہے کہ ہم بھول جائیں گے, چھوڑ دیں گے, ہاتھ لگا کے اس کے. میں تو کہتی ہوں ان کے سوچیں گے بنا ان کو کچھ کرنے کو. یہ آنکھ کا جو مسئلہ آ رہا ہے یہ ہمارے لیے بہت پریشانی کی باعث ہے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. میم بڑی تکلیف دہ بات ہے, آپ کھڑے دیکھتے ہیں ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں. اعزاز جھوٹ بول رہے ہیں, اس نے ہمیں کچھ نہیں کہا. بالکل اعزاز جھوٹ بول رہے ہیں. وادی تیرہ کے اندر جو آپریشن ہو رہا ہے بڑی ایمرجنسی صورتحال ہے خیبر پختونخوا کے اندر, اور وہاں جو صوبائی حکومت کے یعنی سہیل افریدی بطور چیف ایگزیکٹو گئے ہیں, بطور پی ٹی آئی کے کارکن نہیں گئے. وہاں اس طرح کی ایمرجنسی پیدا ہو گئی کہ عوام کے لیے جو ہے وہ ان کے جو فنڈز ہیں, جو ان کا حق ہے وہ لینے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہمارا حق دیا جائے, کیونکہ وفاق کے اوپر یہ ناجائز قابض ہیں. تو قبضہ ان کے پاس ہے, وسائل ان کے پاس ہیں, تو ظاہری بات ہے جو ان کا پیسہ ہے, جو واجب اس کے واجبات ہیں وہ تو دینے ہیں نا. وہ صوبے کا حق مانگنے گئے, کوئی ذاتی چیز کے لیے نہیں گئے. اور رہی بات یہ کہ اس تصویر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا ایک سٹائل سر وہ بڑا فیمس ہوا ہے, اس پہ روشنی فرمائیں. دیکھیں فارم 45 اور 47 والوں کا سٹائل تو فرق ہوگا. اور دوسری یہ چیز ہے, مجھ سے کوئی کہہ رہا تھا کہ جو رانا ثناءاللہ ہے اور ساتھ امیر مقام تھا, جی امیر مقام, دونوں بڑا مسکرا رہے تھے. میں نے کہا انہوں نے پہلی دفعہ اتنے قریب سے اصل وزیر اعلیٰ دیکھا ہے, کیونکہ وہ سارے جیلی وزیر اعلیٰ ان کے ساتھ ہیں, جیلی وزیر اعظم ہے ان کے پاس. تو انہوں نے اتنی قریب سے فارم 45 والا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یار یقین نہیں آ رہا تھا, مسکرا رہے تھے. ان کی خوشی سے جو دبالا ہو رہا ہے کیونکہ سارے جیلی ہیں. اچھا, رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف چلتے ہیں. رانا ثناءاللہ صاحب فرماتے ہیں کہ تمام پی ٹی آئی کے حلقوں میں ایم این اے ایم پی اے جو ہے وہ متحرک نہیں ہے, صرف 8 فروری کو تھوڑی دیر کے لیے نکلیں گے اور پھر 1 سال ٹھنڈ رہے گی. میرا خیال میں رانا ثناءاللہ کو اب جو ہے نا کوئی سگریٹ والا پان والا کھوکھا لگا سیدھے سی نہ لے ان کو. جی اس کی ریزن یہ ہے نا کہ ان کا جو انداز گفتگو ہے نا اور ان کی جو آواز ہے اس کے اندر یوں نظر آتا ہے کہ 5 روپے کی ڈبی, 10 روپے کی ڈبی, اس طرح کا وہ جو ہے نا ان کا وہ سوٹ کرتا ہے. تو انہیں کہیں کہ اپنا کام دھندا جا کر کرے. ٹھیک ہے, یہ خالی بیٹھ کے نا میں کہتا ہوں کہ آپ ایک سپاہی کو اختیار دے دینا, ٹھیک ہے جی, تو وہ ان سے تگڑا ہے. یہ اتنے بزدل ہے. ٹھیک ہے, جس وقت عمران خان کی رہائی ہوگی نا سب سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف کے ساتھ رانا ثناءاللہ سارے بھاگ جائیں انشاءاللہ. اچھا سر, ایک یہاں پر میں بہت سارے کارکنان کے ساتھ جب بات چیت کرتا ہوں تو افسوس بھی ہوتا ہے. بہت سارے ایم این ایز ایم پی ایز آپ تو بنتے تھوڑی سی پرابلم ہوگی, اللہ آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ضرور بنائے گا اور آپ کو موقع ملے گا. لیکن جو ایم این ایز تھے, ایم پی ایز تھے, جو خان صاحب کے دور اقتدار میں سیٹوں کے مزے لوٹتے رہے, اب کارکنان کہتے ہیں کہ جی وہ ایم این ایز ایم پی ایز کدھر ہیں. اور سہیل صاحب بھی کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں سر ابھی لڑائی کرانا چاہتا ہوں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ تمام ایم این ایز, ایم پی ایز, ٹکٹ ہولڈر جتنے بھی لوگ ہیں, تنظیمی عہدیداران ہیں, ان تمام لوگوں کو یہاں آ کر بیٹھنا چاہیے, یہاں کے کھڑے ہونا چاہیے عمران خان کے لیے, عمران خان کی بہنوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے. کیونکہ ہر ایک پہ فرض ہے, آج عمران خان ہماری خاطر جیل کے اندر ہے, تو ہر ایک پہ فرض ہے, جو نہیں آتا اسے بھی آنا چاہیے, اور دوسری بات جو آتے ہیں ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں.
اچھا سر، اب MNAs کی بات چل پڑی ہے. میں نے بھی 2012 اس کے بعد بھی میں نے ووٹ دیا. میرے حلقے کے علی محمد خان صاحب. علی محمد خان صاحب سے کسی صاحب نے پوچھا کہ جناب آپ عمران خان صاحب کی بہنوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، تو ان کا جواب تھا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے میں اور اڈیالہ جیل جا کے ٹک ٹاک بنانے میں فرق ہے. تو سر آپ ٹک ٹاک بنانے آئے؟ دیکھیں وہ خود بھی آتے رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آنا ٹک ٹاک نہیں ہے، بلکہ عمران خان اگر جیل کے اندر ہے وہ ہماری خاطر ہے اور منگل کو ملاقات کا دن ہے. اور اگر ہم یہاں آ کر اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ عمران خان صرف اکیلے نہیں ہے جیل کے اندر، لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے، تو یہ ایک اظہار یکجہتی ہے. آپ اظہار کرتے ہیں، آپ جیل کے اندر تو نہیں گھس سکتے، ٹھیک ہے. ہاں گرفتاریاں ہوتی ہیں اور لے جاتے ہیں جیلوں کے اندر. میرے اوپر 22 مقدمات ہیں، بہت سارے ادھر لوگ کھڑے ہوں گے جو جیلیں بھگت کے آئے، تو وہ جیل کے اندر ایک جانا الگ ہے، ٹھیک ہے. یہاں آ کر کھڑے ہونے کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، تو عمران خان کے لیے آتے ہیں، ہر ایک کو آنا چاہیے. زبردست سر. آپ جس طرح عمران خان صاحب کے کیسوں کی رفتار بڑھ رہی ہے، اسی طرح آپ کی طرح وکلا جس میں انتظار بنجوتا صاحب، آپ سلمان اکرم راجہ، بہت سب بڑے. اب جس طرح آپ اپنے دلائل کے ذریعے جج صاحبان کو امپریس کرتے ہیں، اب عوام کو آپ نے 1 منٹ میں امپریس کرنا ہے کہ وہ 8 فروری کو اگر عمران خان کے لیے عوام نکلے، ہر ریڑھی والا، ہر ٹانگے والا، ہر چھابے والا، ہر ٹائی والا نکلے، تو کیوں نکلے؟ پلیز 1 منٹ میں امپریس کرنا ہے آپ نے. دیکھیں عمران خان ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ نے گیو اپ نہیں کرنا. جب بھی ان سے میری ملاقات ہوئی ہے، میری ملاقات کوئی 7-8 مہینے ہو گئے ہوئی ہے، اور میں تقریباً خان صاحب سے کہیں میرا خیال میں 100 سے زیادہ مرتبہ جیل کے اندر مل چکا ہوں، اور کبھی 4 گھنٹے، کبھی 5 گھنٹے، کبھی 6 گھنٹے ان کے ساتھ وقت گزرا ہے. خان صاحب کبھی گیو اپ نہیں ہوئے، خان صاحب نے کبھی ہار نہیں مانی. تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ نے مایوسی جو ہے نا وہ نہیں لے کر آنی، آپ نے لڑنا ہے، آپ نے ہار نہیں مانی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ حق میں ہیں. آپ کی جیت ہوگی، سچ کی جیت ہوگی. اور جو اس وقت جدوجہد ہماری یہ ملک کے لیے، پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے، اس جدوجہد کے اندر آپ تمام لوگ ساتھ دیں، اظہار یکجہتی کریں، تمام دکانیں، مارکیٹیں، ہر چیز بند کریں 8 فروری کو، رکشے، موٹر سائیکل، گاڑیاں. اور ساتھ جو شام کے بعد مختلف علاقوں کے اندر میں مطلب آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہم نے مشعل بردار جلوس نکالنے ہیں، اس میں بھی پارٹیسپیشن کریں انشاءاللہ تعالیٰ. آپ نکلیں گے اور بتائیں گے کہ 8 فروری کو ہم نے ووٹ عمران خان کو دیا تھا اور ہمارے ووٹ کے اوپر ڈاکہ ڈال لیا ہے، تو لہٰذا ہم بھرپور طریقے سے، پرامن طریقے سے احتجاج کریں. لاہور سے اتنی دور سے آتے ہیں، ملنے آتے ہیں، کیوں نہیں ہم اگر بلائیں تو ہم آگے نہ جائیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ابھی میم کیا سمجھتی ہیں آپ افسوس یہ ہے کہ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، یہ تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کوئی اخلاقیات بالکل گر چکی ہے. اس حکومت نے آ کے اپنے جس چوری کی مینڈیٹ سے آئی ہے نا، اسے سارے نظام کی اخلاقیات گر چکی ہیں، جھوٹ سارے بولتے ہیں. اس لیے میں کسی کا یقین ہی نہیں آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں. اسے جب تک ہم خود نہیں خان صاحب کو ملیں گے ہمیں تسلی نہیں ہوگی. ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ جو بھی بیانات آ رہے ہیں آپ کو کسی پہ یقین نہیں ہے. ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، بالکل ایسی ہے، لے کے گئے ہیں، تصدیق ہو چکی ہے. اس کا مطلب بہت چیز سیریس ہے، بالکل. اور یہ ہمیں بہت پریشانی ہے. پریسٹر گوہر نے بھی کہا ہے کہ ڈاکٹرز نے عمران خان صاحب سے کہا کہ اگر آپ کو نہیں لے کے جایا جاتا تو بینائی کھولنے کا خطرہ ہے. تو اب ہمیں کیا خود پتا بھی ایک کیا ڈاکٹر ہیں. نہیں بالکل ہے. دیکھیں یہ جو ریٹنا کی بات کریں کہ مذاق نہیں ہے، اور جو بھی انہوں نے ٹریٹمنٹ کیا اس کا یہ نہیں کہ واپس جیل بھیج، اس کا فالو اپ ہوتا ہے. بالکل. تو یہ ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہے. یہ تو ہم ٹی وی پہ باتیں سن رہے ہیں نا، ہمیں نہ رپورٹ دے رہے ہیں. ہم نے وہ بھی سپریم کورٹ میں ان کو کہا کہ رپورٹ دے ہمیں، وہ بھی نہیں دے رہے. اس لیے ہمیں نہیں پتہ کیا ہوگا. جب تک ہم ملیں گے نہیں تب تک ہمیں تسلی نہیں ہوگی. انتہائی درد کی بات ہے یہ کہ بہت تکلیف دہ بات ہے. عمران خان صاحب تکلیف میں نہیں، ان کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو کر رہے ہیں نا اس کا ان کو جواب دینا پڑے گا. ان کو یہ جو ہمارے بھائی کے ساتھ کر رہے ہیں اس کا دیکھتا ہوں. ہم ان کا خیال ہے کہ ہم بھول جائیں گے، چھوڑ دیں گے، ہاتھ لگا کے اس کے. میں تو کہتی ہوں ان کے سوچیں گے بنا ان کو کچھ کرنے کو. یہ آنکھ کا جو مسئلہ آ رہا ہے یہ ہمارے لیے بہت پریشانی کا باعث ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. میم بڑی تکلیف دہ بات ہے. آپ کھڑے دیکھتے ہیں ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں، اعزاز جھوٹ بول رہے ہیں. اس نے ہمیں کچھ نہیں کہا، بالکل اعزاز جھوٹ بول رہے ہیں.